بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آصف الرحمن الوی حاضر ہوں. اب تک میں نے بھٹو کے بارے میں جو کچھ آپ کو بتایا، آج میں بھٹو کی کہانی ختم کر کے اس کے آگے چلوں گا. لیکن آگے بھی جب میں بے نظیر کے دور میں آؤں گا تو بہت ساری ریزمبلنس جو ہے بھٹو کے ساتھ وہ بھی ساتھ میں بتاتا چلوں گا. میں نے آپ کو بھٹو کے بارے میں ہر وہ بات بتائی جو ذاتی طور پر مجھے معلوم تھی، یا میں نے دیکھی سنی سنائی بات نہیں. اگر آپ اس کو ایک کوزے میں بند کرنا چاہیں تو آپ یوں کہیے کہ اغوا، قتل، چوری، فراڈ، ذلت، رسوائی، بےغیرتی، بے شرمی، جھوٹ، فراڈ، لوگوں کی عزتوں کو نیست و نابود کرنا، ان کو غائب کرنا، کاروبار کو ختم کرنا، عزتوں کو پامال کرنا، ان سب برائیوں کا دوسرا نام تھا بھٹو. کوشش کی کہ اس پورے 19-20 ایپیسوڈ میں بھٹو کے بارے میں اپنے بچوں کو ہر چیز سے آگاہ کروں. میں اپنی عمر کے لوگوں کو اس میں اس لیے نہیں کہتا کہ وہ خاموشی رہے. انہوں نے مصلحتاً خاموش رہے یا خوف میں خاموش رہے، واللہ اعلم بالصواب، یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے. اسی لیے میں آج کے جوان بچوں کے بارے میں بات کرتا ہوں، یا اس نسل کے بارے میں بات کرتا ہوں جو میرے اور آج کے درمیان کی نسل ہے. برائی کی اپنی کوئی شکل نہیں ہوتی. برائی کرنے والا جو ہوتا ہے، انٹروڈیوس کرانے والا جو ہوتا ہے، برائی پھیلانے والا جو شخص ہوتا ہے، وہ برائی ہوتی ہے، وہ سوچ بری ہوتی ہے. 43 سال پہلے یہ نحوست اس ملک سے اٹھ چکی تھی، مگر اس کو زندہ رکھا ان کی اولادوں نے، صحافیوں نے، بغاؤ تجزیہ کاروں نے، لفافوں نے، دانشوروں نے. ان سب لوگوں نے اس کو زندہ رکھا. آج میں کچھ باتیں اپنی بیٹیوں سے کروں گا. بچوں ساتھ مسئلہ میرا زیادہ تر بیٹیوں سے، کیونکہ وہ ایک قوم بناتی، ایک نسل بناتی. میری بیٹیوں، تم لوگ ایک روح کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں پالتی ہو، 9 مہینے پلسرات پہ چلتی ہو. پھر وہ لمحہ بھی آ جاتا ہے جب اس روح کو، اس زندگی کو دنیا میں لاتی ہو. وہ لمحہ عرش اور فرش کو ٹکرانے کے برابر ہوتا ہے. ایک پودا اس دنیا میں آتا ہے، معصوم، پاک، صاف. پھر اس کو اپنے خون جگر سے سینچتی ہو، دودھ پلاتی ہو اپنا. میں جو کہنے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے بہت سارے بچیاں مجھ سے ناراض ہوں، ان کے شوہر یا ان کے گھر والے ان کو منع کریں کہ آج کے بعد سے اس پاگل کو مت دیکھنا. خیر ہے، میرا کام ہے بچیوں کو سمجھانا. اس بچے کی نسل، اس بچے کی جو نشو و نما ہے، جو اس کی تربیت ہے، وہ ساری تمہارے اوپر. میں تم کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، اگر بچہ بڑا ہو کے کوئی بڑا انسان بنتا ہے، یہ نیک انسان بنتا ہے، ایک بڑا کام کرتا ہے اور اس کا نام پیدا ہوتا ہے، تو باپ سینے پہ ہاتھ مار کے فخر سے کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہے.
لیکن اگر وہی گمراہ ہو جائے، آوارہ ہو جائے، حرام کمانے اور کھانے لگے، تو وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے یہ تمہارا بیٹا ہے، تم نے تربیت دی ہے۔ تو آج اپنے آپ سے یہ عہد کر لو کہ جب اس کے منہ میں خوراک جانے کا وقت آئے تو یقین کر لو کہ ایک ایک دانہ حلال کا ہے۔ پوچھو اپنے شوہر سے کہ تنخواہ آپ کی اتنی، کاروبار اتنا آپ کا، یہ پیسہ اتنا زیادہ آپ کو کہاں سے آیا ہے؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اپنے ماں باپ سے پوچھو، وہ وقت گزر گیا میرے بچوں، اب نیا وقت شروع ہو گیا ہے۔ پوچھو کہ یہ پیسہ وسائل سے زیادہ ہے، کہاں سے آیا؟ کوشش کرو کہ اس کے حرام دانے کو اس بچے کے منہ میں نہ جائے۔ میرا اپنا فرض ہے تم سب کو بتانا، اس پہ عمل کرنا نہ کرنا وہ آپ کا کام ہے۔ لڑکوں سے، بیٹوں سے میں ایک بات کہوں، اگر تمہاری بیوی تم سے سوال کرتی ہے تو اس کو انا کا مسئلہ مت بناؤ۔ اس کو اللہ نے ایک ایکسٹرا حص دے رکھی ہے، اس کی بات سنو، سمجھو، اس کی بات کی عزت کرو، اس کی بات کا احترام کرو۔ وہ تمہیں گناہ سے بچا رہی ہے، حرام سے بچا رہی ہے۔ اسی طریقے سے اپنے ماں باپ سے بھی پوچھو کہ جو گاڑی میں آپ گھوم رہے ہیں، یہ جو لیوش بنگلہ آپ نے بنایا ہوا، یہ آپ کے وسائل سے زیادہ ہے، یہ کیسے ہوا؟ وقت آئے گا جب تمہارے بڑے اور تمہارے شوہر اور تمہارے گھر میں سب لوگ تبدیل ہو چکے ہوں گے۔ کتنا بھی کما لو رہے گا یہیں پہ، جانا پھر وہی ہے، وہی حساب کتاب دینا ہے اپنے امالوں کا۔ اس لیے میری اس نصیحت کو برا بنانے کے بجائے کوشش کرنا کہ اس کو امپلیمنٹ کرو، اپنے آپ سے شروع کرو، اپنے دائیں بائیں اپنی سہیلیوں کو، اپنے دوستوں کو بتاؤ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اپنا کام پورا کرو، باقی اللہ پہ چھوڑ دو۔ بہت سارے لوگ اب آ رہے ہیں سامنے کہ آپ نے ہمارا ذکر نہیں کیا۔ تو میرے عزیز دوستوں، میں نے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ اب تمہارے بچوں کے بچے بھی ہو گئے، اس وقت تم نہیں بولے تھا، بولنے سے کیا فائدہ؟ کیا سناؤ گے ان کو؟ کیا بتاؤں میں ان کو؟ اس لیے میں نے بھٹو کی نہیں، تمہاری پردہ داری کی ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کسی ایسے شخص کا نام نہ لوں جس کی پردہ داری نہ رہے، جس کی اولاد یا اس کی اولاد سنے اور سوچے کہ ہمارے بزرگوں کے ساتھ ایسا ہوا۔ پارٹیشن کے وقت جو ہوا وہ ایک الگ بات تھی، وہ آزادی کی جنگ تھی۔ بھٹو کے دور میں ہوا وہ آزادی کی جنگ نہیں تھی، نہ آزادی کی زندگی تھی۔ بھٹو نے جتنے لوگوں کو مروائے سب کی آہ لگی ہوئی ہے۔ میرا ایک سوال ہے بھٹو کے چاہنے والوں سے، ایک جگہ، ایک انسٹیٹیوشن، ایک آرگنائزیشن کوئی ایک بتائیں جو بھٹو کے نام سے منسوب ہو اور ترقی کر رہی ہو۔ سندھ میں بتا دیں، آزاد کشمیر میں بتا دیں، پنجاب میں بتا دیں، KPK میں بتا دیں، بلوچستان میں بتا دیں۔ جہاں بھٹو کا نام لگا وہ رانے درگاہ ہوا، رسوا ہوا، ذلیل ہوا، وہ چیز ختم ہوئی، برباد ہوئی۔
کوئی بھی چیز بھٹو جس کے آگے لگے، اس کی اپنی اولادوں کو دیکھ لو. پھر ایسا مجھے بتاؤ، بھٹو کے عاشقوں، جیلو، یہ بھی مجھے سمجھاؤ، شاید میرے ریفلیکسز سلو ہو گئے، عقل میری کم ہو گئی. ایسا کتنا اللہ کے قریب خاندان تھا یہ؟ ایسے کون سے نیک بزرگوار لوگ تھے یہ کہ جو سارے کتے کی موت مارے گئے؟ بھٹو کو پھانسی ہوئی، شاہ نواز بھٹو ڈرگز کے اوور ڈوز میں مرا. 4 دن بعد لاش دروازہ توڑ کے نکالی گئی، پھولی ہوئی گلی سڑی لاش، بدبودار. الزام لگایا ایجنسیوں کے اوپر، حالانکہ ایسا نہیں تھا. ہر چیز کا الزام ایجنسیوں پہ لگا دو، غلط ہے. اوور ڈوز. مرتضیٰ کو کلفٹن میں اس کے گھر کے پاس گولیوں سے بھون دیا گیا. یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا. اس میں بے نظیر بھی ملوث تھی اور زرداری بھی. زرداری نے کیا، بے نظیر کو پتا تھا. اس لیے پتا تھا کہ جب ہم جیسوں کو پتا تھا تو بے نظیر کو نہیں پتا ہوگا جس کا دور حکومت تھا. کہتے ہیں کہ نسل لڑکے سے چلتی ہے. اب آگے لڑکا تو کوئی بھی نہیں ہے. ایسا کیسا ولی ہوگا خاندان ہے کہ ایک لندن میں، امریکہ میں ٹھمکے لگا رہا ہے، مجرے کر رہا ہے، لوگوں کو خوش کر رہا ہے، ذوالفقار علی بھٹو جونیئر، اور دوسرا یہاں پہ لات مار کے حکومت گرانے والا ابھی انڈے سے پورا باہر نہیں آیا ہے، اور اس قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو للکار رہا ہے. اور تو کرو، کچھ تو سوچو. یہ سوچنے کے لیے وقت نہیں ہے. کسی نے بھٹو سے کہا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ جس شخص نے یہ بات کہی تھی وہ صبح نہیں اٹھا. واللہ عالم بالصواب، مار دیا گیا یا اللہ نے اس کو بلا لیا. لیکن اس رات بھٹو کو اس نے کہا تھا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہو، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہو، آپ کے یہ جو بچے ہیں ان کی بھی آگے نسلوں آنا ہے. آپ یہ سوچ کے کرنا کہ مکافات عمل ہوتا ہے. اس کے ساتھ کیا ہوا وہ آج تک نہیں پتہ چلا. بہرحال وہ اپنے گھر پہ اپنے بیڈ روم میں سوتا ہوا پایا گیا، جو بعد میں مرا ہوا ڈکلیئر ہوا. جیسے عموماً ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کوئی خودکشی کر لیتا ہے، کوئی مار دیا جاتا ہے. لیکن اب نہیں. میں جو کل سے کہانی شروع کر رہا ہوں، جنرل ضیاء الحق کا دور، میں اس کی چند اچھائیاں اور چند برائیاں شاید 2 ویڈیو ہو، پر اس کے بعد جو آج ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے بھاشن دے رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ایک ایک کو ننگا کروں گا. بہت یہ جے آئی ٹی رپورٹ پہ بہت بات چل رہی ہے نا کہ ثاقب باکسر کو رینجر سے مارا. رینجر سے نہیں مارا، تم نے مارا، قادر پٹیل نے مارا. خیر یہ تو میں 2 دن بعد شروع ہوں گا تو پھر بتاؤں گا. دوسری بات، یہ جو ہم لوگوں کو خاص جملہ ہے کہ ذلت اور عزت دونوں اللہ کے ہاتھ میں. عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ذلت جو ہے وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں. اللہ نے تو ہر ایک کو باپردہ پیدا کیا، عزت دار پیدا کیا، بردبار پیدا کیا. تمہارے اپنے کرتوت تم کو ذلت تک لے جاتے ہیں، تو اللہ کو الزام مت دو.
کہانیاں اب کھلیں گی. کل میرے ایک بہت عزیز ترین دوست ہیں امریکہ میں, انہوں نے کہیں بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے ان کو میری ویڈیو دکھائی, وہ پریشان ہو گئے, بلکہ یوں کہوں کہ خوف زدہ ہو گئے. بچپن کے دوست ہیں میرے, ہم تیسری کلاس سے ساتھ رہے, چند ہی دوست رہ گئے. ویسے تو ہم لوگ 27 دوست تھے, اب 9 رہ گئے, ان میں سے وہ بھی ہیں. انہوں نے ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے کال کیا, اور کہا الوی یار اس عمر میں کوئی صدمہ مت دے, اب سہ نہیں سکیں گے. کافی لمبی تقریر تھی, میں خاموشی سے سنتا رہا, اور پھر ایک جملہ چھوٹا سا بولا میں نے یہ مجھے گارنٹی دے دو کہ میں خاموش ہو جاؤں اور میں مروں گا نہیں. میں نے اس کو کہا, میں نے میرے بھائی اوپر جا کے کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کو کہ تجھے حوصلہ دیا, تجھے ہمت دی, تجھے طاقت دی, تجھے دولت دی, تجھے عزت دی, تجھے شہرت دی, تجھے نام دیا, تو نے کیا کیا؟ کیا جواب دوں گا؟ اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے قوم کو آگاہ کیا, اپنے بچوں کو بتایا, ان کے بچوں کو بتایا, تیرا پیغام پہنچایا, سچ بتایا, گمراہ ہونے سے بچایا. تو اگر ایسے میں موت آ جاتی ہے تو فبیعیہ. میں اکثر سوچتا تھا کہ میں جب کراچی میں رہتا تھا, کافی اٹیمپٹ ہوئے مجھ پہ اور میں بچ جاتا تھا. میرے بہت سارے دوستوں نے ملک چھوڑ دیا, مجھ سے بھی کہا, میں نے کہا میں تو دوسرے ملکوں کو چھوڑ کے اپنے ملک میں آیا ہوں, اب یہاں سے نہیں جاتا. تو ایک دعوت میں ہم لوگ بیٹھے تھے, تو میں نے ان سے کہا تم لوگ جانتے ہو مجھے اللہ کیوں بچاتا ہے؟ کوئی تو بات ہے, شاید کوئی کام لینا ہو. میرے دوست نے مجھ سے ایک اور بات کی, اس سے کہا تم نے یہ باتیں پہلے کیوں نہیں کی جب تیری ہڈیوں میں دم تھا؟ میں نے تو پلیٹ فارم نہیں تھا میرے پاس, لکھتا تھا. میں نے ایک بڑے مشہور, جب میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو ساری کہانی, جو بڑے مشہور صحافی ہیں اپنے آپ کو بہت ایماندار, بہت ہی حلال کھانے والے, ان سے میں نے رابطہ کیا تھا کہ یہ اپنے کالم میں لکھ دیں جو میں بتا رہا ہوں. میں اس کے بعد انہوں نے میرا فون نہیں اٹھایا. یہ جو لوگ اپنے آپ اپنی تعریف کرتے ہیں کہ میں یہ, میں وہ, ان سے ڈرو. یہ سپاٹ لوگ ہیں, ایکسپریشن لیس, سفاک لوگ ہیں. یہ ویسے نہیں قتل کرتے, لیکن قلم سے ضرور خون کرتے ہیں. میرے بچوں, تمہاری خواہشات کا, تمہارے خوابوں کا, نہ اپنی خواہشات کو مارو, نہ اپنے خوابوں کو مرنے دو. یہ تمہاری دنیا ہے, یہ ملک تمہارا ہے, اسے تم نے سنوارنا ہے. یہ چھوٹے موٹے جو لوگ ہیں, قلم فروش, ضمیر فروش. میں آج بھی ٹویٹر پہ پڑھ رہا تھا کہ صحافی جو ہیں, 20 صحافی جو ہیں کراچی کو کے بارے میں نہیں لڑیں گے, ہمارا ساتھ نہیں دیں گے. نہیں دیں گے. یہ صحافی نہیں ہے, یہ کوٹھے کے تبلچی ہیں, یہ ہارمونیم بجانے والے ہیں, یہ ستار بجانے والے ہیں, یہ مجرا کرانے والے لوگ ہیں. یہ تمہارے لیے نہیں کھڑے ہوں گے, تم نے کھڑا ہونا ہے, اور ان پہ بھی مٹی ڈالنی بھٹو کے ساتھ ساتھ. یہ یقین کر لو کہ جب وقت آئے گا تو تم کو بلائے گا اللہ تعالیٰ. اس کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں رک سکتی. اور جب تک وقت نہیں ہے
تمہیں کوئی نہیں بھیج سکتا. میں ایک چھوٹی سی بات کہہ کے آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. میری کوئی بات بری لگی ہو بچوں آپ کو معافی چاہتا ہوں. ایسا ہی ہوں میں. پاک ہو جاؤ بے باک ہو جاؤ گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا, اپنی محبتوں میں یاد رکھنا, اپنا خیال رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.